معبودا مطلوبا محبوبا والصلاة والسلام على رسوله النبي القوي الحفي الولي الجلي الأمي المكي المدني العربي الحجازي المدري القريشي الهاشمي المطلبي وعلى آلہ وصحابہ واتباعہ وازواجہ واولادہ واحبابہ واعوانہ وانصارہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المطہرین الاکملین الاجملین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما باواز بلند درود پاک پڑھیے قابل صد احترام لائق صد تکریم مفتی اعظم پاکستان جناب حضرت علامہ مولانا مفتی حسن رضا یلدرم صاحب خطیب مرکزی جامعہ مسجد خانسامہ شہر جہلم اور خطیب ملت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا حافظ محمد بلال رضوی صاحب رہنما تحریک لبیک اور بانی محفل جناب محترم صاحبزادہ عبدالشکور شاہ صاحب ہاشمی، نعت گو شاعر جناب محترم ڈاکٹر عبدالرحمن صاحب، میرے برادر مکرم ملک ظفر اقبال گنگولوی صاحب، جناب محمد عمر نقشبندی صاحب اور دیگر تمام علماء کرام، سامعین ذی الاحتشام، عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ آپ سن چکے ہیں آج کی یہ خوبصورت باوقار تقریب ایک درویش خدا مست اور اخلاص کے پیکر جناب محترم عبدالخالق شاہ ہاشمی غفوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور جناب محترمہ سید زینب ہاشمیہ صاحبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے سالانہ ایصال ثواب کے طور پہ سجائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان دونوں ہستیوں کے درجات بلند کرے اور ان کا فیضان ان کی اولاد اور ان کے چاہنے والوں کے دلوں میں پیدا فرمائے۔ حضرات محترم، وقت بڑا ہی مختصر اور محدود ہے اور آپ حضرات کافی دیر سے تشریف فرما ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کی صحبت، سنگت اور مجلس اختیار کرو۔ اس شعر کا ترجمہ کرتے ہوئے میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ کے وزن اور بحر میں شعر ہیں جو اس آیت کی تشریح کرتے ہیں کہ لکھ پردے جے تن تے ہوون بن مرشد کنڈ ننگی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ذرا کہیے سبحان اللہ۔ لکھ پردے جے تن تے ہوون بن مرشد کنڈ ننگی، ہک نگاہ جے مرشد ویکھے سو حجاں تو چنگی۔ صحبت مجلس پیر میرے دی بہتر نفل نمازوں، ایک ایک سخن شریف انہاں دا کردہ محرم رازوں۔ اور پھر فرماتے ہیں در مرشد دا چھڈی ناہی، نیتے ہو جاویں گا روگی، جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی او پگیاڑاں جوگی۔ اللہ بھی چاہتا ہے میرے بندے ایمان لائیں، تقوی اختیار کریں اور اس کے بعد میرے نیک بندوں کی صحبت، سنگت اور مجلس اختیار کریں۔ اللہ نے 3 کاموں کا حکم دیا، ایمان کا، تقوی کا اور صالحین کی صحبت، سنگت، مجلس اور ان کے ساتھ تعلق قائم رکھنے کا اللہ نے حکم دیا۔ 3 چیزوں کا حکم دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے جس طرح ایمان بندے کو فائدہ دیتا ہے اسی طرح تقوی بھی بندے کو فائدہ دیتا ہے، اور جس طرح تقوی بندے کو فائدہ دیتا ہے
اسی طرح جب بندہ نیک لوگوں کی صحبت سنگت مجلس اختیار کرتا ہے، ان سے تعلق رکھتا ہے، تو یہ تعلق بھی بندے کو فائدہ عطا کرتا ہے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں برے بندے دی یاری انجے جویں دکان لوہارا، کپڑے پاویں کنج کنج ویے چھڑکاں آن ہزارہ۔ اگر سمجھ آ رہی ہے تو کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اور پھر میاں صاحب فرماتے ہیں چنگے بندے دی یاری انجے جویں دکان اتارا، سودا پاویں مول نہ لئیے ہلے آن ہزارہ۔ حضرات گرامی قدر، اگر عام چنگے بندے کی یاری بندے کو فائدہ دے سکتی ہے تو سوچئے اللہ کے ولی سے جو تعلق ہے وہ بندے کو کتنا فائدہ عطا کر سکتا ہے۔ اسی لئے حضرت سلطان باؤ نے فرمایا نہ میں جوگی نہ میں جنگم نہ میں چلا کمایا ہوں، نہ میں بھج مسیتے وڑیا نہ تسبہ کھڑکایا ہوں، جو دم غافل سو دم کافر سن مرشد اے فرمایا ہوں، سونی کیتی مرشد باہو جے پل وچ جا بخشایا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، نیک بندے کا جو ساتھ ہے وہ بندے کو فائدہ دیتا ہے۔ نیک بندہ زندہ ہو تب بھی فائدہ دیتا ہے، جب وہ جنازے کی چارپائی پہ لیٹا ہو تب بھی فائدہ دیتا ہے، اور جو نیک بندہ ہے وہ اپنی قبر میں لیٹا ہو تب بھی فائدہ دیتا ہے۔ ذرا اونچی بات سے کہیے سبحان اللہ۔ اسی لیے حضور نے فرمایا دفنوا موتاکم وسط قبور الصالحین۔ سرکار نے قبرستان کی ایک جگہ بیان کی کہ اگر وہ مل جائے تو اپنے مردوں کو ادھر دفن کر دیا کر۔ ہم تو چاہتے ہیں نا مائی بابے کی قبر اکٹھی ہو یا ایک چوکھنڈی میں ہو، ضروری بھی نہیں اور ممنوع بھی نہیں، مگر ایک مشورہ اللہ کے رسول نے ہمیں دیا، اگر قبرستان میں وہ والی جگہ مل جائے تو اپنے پیارے کو ادھر دفن کر دو۔ اور وہ جگہ کون سی ہے؟ حضور نے فرمایا کسی نیک بندے کی قبر کے پاس جگہ مل جائے تو اپنے پیاروں کو وہاں پہ دفن کر دیا کرو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کے نیک بندے کی قبر پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، فضل و کرم کی برسات ہوتی ہے، انوار و تجلیات نازل ہوتے ہیں، جنت کی نعمتیں اتاری جاتی ہیں، جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں وہاں پہ آتی ہیں۔ اللہ کے نیک بندے کی جو قبر ہے وہ اللہ کے عطا کردہ نور سے روشن رہتی ہے، اور اگر اس کے پاس کوئی مردہ دفن ہو جائے، جو کچھ اللہ اپنے نیک بندے کو اس کی قبر میں عطا کرتا ہے پاس دفن ہونے والے کو بھی اللہ وہی کچھ عطا فرما دیتا ہے۔ اچھا، اب میں ایک بات کہنے لگا ہوں، اگر آپ کو سمجھ آئے تو آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے، نہ سمجھ آئے تو پھر بھی سبحان اللہ ہی کہہ دینا۔ تیار ہے نا آپ کہنے کو؟ حضور نے فرمایا کہ مردے کو نیک بندے کی قبر کے پاس دفن کر دو، اسے فائدہ ہوگا۔ یعنی کہ نیک بندہ اللہ کا ولی وہ ہے جس کی قبر کے پاس مردہ بھی آئے تو اسے اللہ فائدہ دیتا ہے۔ اب آپ نے سمجھ کے سبحان اللہ کہنا ہے، جو ہستی اس پائے کی ہو کہ اپنے پاس آنے والے مردے کو فائدہ پہنچائے، اللہ نے اسے یہ بھی طاقت دی ہے اگر کوئی زندہ اس کے پاس چلا جائے اللہ اسے بھی فائدہ عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الصدور فی ارواح الموتى والقبور، ان کی کتاب ہے، اس کے صفحہ 150 پہ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا کے جنازے کا واقعہ لکھا۔ توجہ ہے نا میرے محترم صاحب؟ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت رابعہ بصریہ کا جنازہ جب اپنے گھر سے نکلا تو ایک کفن چور بھی جنازے کے اندر شامل ہو گیا۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اللہ کا جو ولی ہے وہ جنازے کی چارپائی پہ لیٹ کے بھی فائدہ عطا کر سکتا ہے، وہ اپنے آستانے پہ بیٹھ کے بھی فائدہ، وہ اپنی قبر میں رہ کے بھی فائدہ عطا کر سکتا ہے۔ کفن چور بھی جنازے میں پیچھے جا رہا ہے، اس نے جنازہ پڑھا اور اس کا ارادہ کیا تھا کہ میں نے کفن چوری کرنا ہے، جنازے میں شریک ہوا، پھر بعد میں قبر دیکھی کہ اس قبر میں مائی صاحبہ کو دفن کیا جا رہا ہے، اس نے قبر کا 4 چفیرہ، اس کی حدود اربع، اس کا محل وقوع اپنے ذہن میں بٹھا لیا اور واپس چلا گیا۔ جب آدھی رات ہوئی تو بصرے کا وہ کفن چور اپنے گھر سے نکلا، کندھے پہ کئی تھی اور ہاتھ میں چراغ تھا،
اور وہ بصرہ کے سب سے بڑے قبرستان کی طرف جا رہا تھا. گلیوں میں گھوپ اندھیرا پھیلا ہوا تھا, لوگ اپنے گھروں میں سوئے ہوئے تھے, اور وہ چور ہاتھ میں چراغ اور کندھے پہ کدال رکھ کے حضرت رابعہ بصریہ کی قبر کھودنے کے لیے جا رہا ہے. چے دلاور است دزدے کہ بقف چراغ دارد. وہ قبرستان میں پہنچا, مائی صاحبہ کی قبر کے سرہانے پہ گیا, چراغ وہاں پہ رکھا اور کندھے سے کئی اتار کے قبر کی کھدائی شروع کی. ساری مٹی نکال کے باہر رکھ دی. آخر میں پتھر کی سیلیں آ گئیں, اس نے ایک سیل اٹھا کے وہ بھی قبر سے باہر پھینکی, چراغ قریب کیا تو اندر حضرت رابعہ بصریہ کا کفن پوش جسم قبر میں رکھا ہوا تھا. اس کفن چور نے اپنی آستین چڑھائی اور حضرت رابعہ بصریہ کی قبر میں اپنا ہاتھ ڈالا, اس طرح انگلیاں پھیلائیں اور کفن کو ایسے پکڑا, اور پکڑ کے جیسے ہی کھینچنے لگا, امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ حضرت رابعہ بصریہ نے قبر میں لیٹے لیٹے اس کفن چور کا ہاتھ ادھر سے پکڑ لیا. یہاں پہ تھوڑی سی اونچی سبحان اللہ بنتی. حضرت رابعہ بصریہ نے کفن چور کا ہاتھ ادھر سے پکڑ لیا اور اسے کفن چوری کرنے سے روک دیا. کفن چوری کرنے سے اسے روک دیا, اور صرف ہاتھ ادھر سے پکڑا نہیں بلکہ ہاتھ پکڑنے کے بعد آپ نے اس سے باتیں بھی شروع کر دی. اور پتہ کیا بات کی آپ نے؟ اس کفن چور کا ہاتھ پکڑ کے پہلی بات یہ کی, رجل من اہل الجنہ. سلیس عربی ہے, آپ کو سمجھ آ رہی ہے. رجل من اہل الجنہ یسلب من امرأۃ اہل الجنہ. آپ نے فرمایا جوان میں کیا دیکھ رہی ہوں, جنتی مرد ہو کے جنتی عورت کا کفن چوری کر رہا ہے. تھوڑا سا اونچا. بخشا ہوا بخشی ہوئی کا کفن چوری کر رہا. رابعہ بصریہ نے فرمایا کہ عجب منظر ہے, جس کی چوری ہو رہی ہے وہ بھی جنتی ہے, جو چوری کر رہا ہے وہ بھی جنتی ہے. چور کے پسینے چھوٹ کے وہ ایسے لرزہ براندام ہو گیا, تھر تھر ایسے کانپنے لگا, اور قبر میں ہی ہاتھ باندھ کے کہتا ہے مائی صاحبہ آپ نے قبر میں لیٹے لیٹے میری کلائی پکڑ لی, یہ بھی کرامت ہے. مجھ سے باتیں کر رہی ہیں, یہ بھی کرامت ہے, مگر آپ نے مجھے جنتی کہہ دیا. مجھے سمجھ نہیں آئی میں کیسے جنتی ہوا. میں تو 18 سال سے لوگوں کے کفن چوری کر رہا, مگر آپ نے مجھے کیسے جنتی کہہ دیا. مائی صاحبہ آج قبر میں لیٹے لیٹے ایک سوال کا جواب دے دیں, چور جنتی کیسے ہو گیا؟ 18 سال لوگوں کی قبریں کھود کے کفن نکال کے چوری کر کے بازاروں میں بیچنے والا ایک ہی رات میں جنتی کیسے ہوا؟ اب وہ کیسے ہوا حضرت رابعہ بصریہ نے بتایا. آپ نے فرمایا اوا تعلم ان اللہ تعالی غفر لکل من صلی علی اليوم. اے جوان میری قبر بند کر, مٹی اوپر ڈال, اور واپس جا کے صبح پورے بصرے میں اعلان کر دینا کہ آج جتنے لوگوں نے میرا جنازہ پڑھا تھا, میرا جنازہ پڑھنے کی وجہ سے رب نے ان سب کو بخش کے جنتی کر دیا. ذرا آوازیں بلند کہیے سبحان اللہ. کم از کم اتنا اونچا تو سبحان اللہ کہیے نا جتنا مجھ سے پہلے عظیم نقیب محفل جناب یاسر جماعتی صاحب جتنا زور لگا کے نقابت کر رہے تھے, آپ ذرا اتنے زور سے آپ بھی کہہ دیجئے سبحان اللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, اللہ آپ کی صلاحیتوں میں مزید اضافہ فرمائے. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. میرے نیک بندوں کی صحبت سنگت اور مجلس اختیار کرو, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو جنازے کی چارپائی پہ لیٹ کے بھی آنے والوں کو فائدہ عطا کر دیں. لہذا ان کی صحبت سنگت اور مجلس بندے کو فائدہ دیتی. قلم ربانی ہاتھ ولی دے لکھے جو من بھاوے, ولی نو اللہ طاقت بخشی لکھے لیکھ مٹاوے.
سہوریاں دے موئے جوائے تے سکے نیر وگائے کھسے روح فرشتیاں ہتھوں لکھے لیکھ ہٹائے نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اچھا میں نے آپ کے سامنے تقریر کرنی تھی 15 منٹ مگر قبلہ مفتی صاحب نے حکم فرمایا کہ نہیں آپ 25 منٹ کریں تو اب میں حضرت کے حکم کا پابند ہوں. تو اس چیز طرح حضرت نے 25 منٹ کا حکم فرمایا تو تقریباً 17 منٹ ہو گئے ہیں. اوکھے سوکھے ہو کے آپ نے 8 منٹ اور برداشت کرنا اور انشاءاللہ آپ کے یہ 8 منٹ قیمتی ہوں گے. آپ کو یہ 8 منٹ فائدہ دے اور آپ جو حدیث مبارکہ سنانے والا ہوں یہ قبلہ مفتی صاحب کے اشتراک سے آپ کو سنا رہا ہوں. تو میرے دوست ہیں ہم ان کے پاس بیٹھ کے جو خوشہ چینی کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے اور حدیث مبارکہ جو سنانے والا ہوں وہ متفق علیہ یعنی کہ امام بخاری اور مسلم نے اسے ایک ہی راوی سے روایت کیا اور جس حدیث کے آخر میں چھوٹی بریکٹ ڈال کے اس کے اندر لکھا ہونا متفق علیہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کی صداقت کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. وہ سب سے اتھینٹک مستند ترین حدیث ہے. اور حدیث مبارکہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا قوم بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا جس نے 99 قتل کیے تھے. کتنے قتل کیے تھے؟ 99 قتل. کتنے قتل کیے تھے؟ 99. مجھے پتا ہے آپ نے یہ حدیث مبارکہ سنی ہوئی ہے. آج ذرا آپ مجھ سے سنیے آپ کو اس میں سے کچھ نئی باتیں ملیں. اس بندے کے دل میں خیال آیا کہ میں توبہ کروں, بہت ظلم کر چکا ہوں لوگوں کے ساتھ. تو وہ کسی راہب کے پاس گیا اور اسے پوچھا میرے کوئی توبہ کی صورت ہے, میں اتنا بڑا گناہگار ہوں. اس نے کہا نہیں کوئی, ادھر سے نکل جا, تیری وجہ سے میرے اوپر بھی عذاب نہ آ جائے. اس نے اسے بھی قتل کر کے سینچری مکمل کر. پھر وہ کسی ایسے کے پاس گیا جو حقیقتاً عالم ربانی تھا اور اس کے پاس جا کے کہتا ہے کہ میں اتنا گناہگار ہوں, کوئی میری بخشش کی صورت ہے کیا, میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا. اس نے کہا من یحول بین اللہ و بین عبدہ, کس کی جرأت ہے کہ بندہ توبہ کرے اور وہ اللہ اور بندے کے درمیان حائل ہو جائے. اللہ جب چاہے اپنے بندے کی توبہ قبول و منظور فرما سکے. اس نے کہا سرکار پھر کوئی طریقہ بھی بتائیں میں کس طرح اپنے گناہ معاف کرواؤں. تو اس اللہ کے نیک بندے نے کہا اذهب الى قریۃ فلاں پنڈ میں, ایک گاؤں کا نام لیا کہ ادھر چلا جا. اس نے کہا اچھا اس پنڈ میں کیا خوبی کیا ہے کہ میں ادھر جاؤں؟ فَإِنَّ بِهَا أُنَاسٌ يَعْبُدُونَ اللَّهَ فَاعْبُدِ اللَّهَ مَعَهُمْ. اس نے کہا ادھر جا, اور یہ قبلہ مفتی صاحب نے یہ ان کا ترجمہ ہے. اس نے کہا کہ ادھر کچھ بابے ہیں, وہ اللہ کے نیک بندے ہیں. کون ہیں؟ کچھ بابے ہیں, وہ نیک بندے ہیں, وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور تو بھی ان کے ساتھ مل کے اللہ کی عبادت کرنا. اچھا اس نے یہ نہیں کہا گھر جا کے اللہ کی عبادت کر, اس نے کہا ادھر جا جدھر کچھ نیک لوگ ہیں, نیک بابے ہیں, وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں, تو بھی ان کے ساتھ مل کے عبادت کرنا, اللہ تیرے گناہ معاف فرمائے. اب آپ کے اور میرے آقا فرماتے ہیں بندہ چلا نیک بابوں کے گاؤں کی طرف, ان کی بستی کی طرف. ابھی پورا پہنچا نہیں تھا, آدھے رستے میں تھا, بندہ مر گیا. جب بندہ مر گیا تو آسمان سے فرشتے آئے, دوزخ کے عذاب والے فرشتے آئے, اور کہا بندہ بڑا گناہگار ہے لہذا ہم نے اسے دوزخ میں لے کے جانا. وہ لے جانے لگے تو جنت کے یعنی کہ رحمت کے فرشتے بھی آ گئے. انہوں نے کہا نہیں, یہ دوزخ میں نہیں جائے گا, یہ جنت میں جائے گا, کیونکہ یہ نیک لوگوں کی طرف جا رہا تھا, پہنچا نہیں. انہوں نے کہا پہنچا نہیں تھا. انہوں نے کہا پہنچا تو نہیں تھا مگر جا رہا تھا لہذا یہ جنتی ہے. انہوں نے کہا جا تو رہا تھا مگر پہنچا نہیں تھا لہذا دوزخی ہے. اب جب ان دونوں فرشتوں کا آپس میں جھگڑا ہوا, رحمت اور عذاب کے فرشتوں کا, اللہ نے ایک تیسرا فرشتہ بھیجا ان کے درمیان فیصلے کے.
اس فرشتے نے ظاہر فیصلہ اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کی مرضی سے فیصلہ کیا. اس فرشتے نے آ کے کہا کہ لڑنا نہیں، جھگڑا نہیں کرنا، میں تمہیں بتا دوں فیصلہ اس طرح ہوگا، بندہ جنتی ہے یا دوزخی ہے، قیس الارض، زمین کی پیمائش کرو، جدھر سے آیا ہے ادھر سے بھی ناپو، اور جدھر جا رہا ہے یعنی کہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف، اس جگہ کی بھی پیمائش کرو. تو جس کے قریب ہو اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے. اگر یہ جہاں سے چلا ہے اس کے قریب ہے تو دوزخی ہے، اگر وہ نیک بابوں کی بستی کے قریب ہے تو جنتی ہے. اور انہوں نے کہا یہ فیصلہ. اب جب وہ زمین کی پیمائش کرنے لگے تو جو زمین نیک لوگوں کی بستی کی طرف تھی ادھر فاصلہ زیادہ تھا. حضور فرماتے ہیں اللہ نے اس زمین کو حکم دیا سمٹ جا، کیونکہ یہ بندہ نیکوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا، لہذا فیصلہ ہر صورت میں اس کے حق میں ہونا چاہیے. جب زمین کی پیمائش کی گئی تو حضور فرماتے ہیں کہ اتنا فرق نکلا. اسے پنجابی میں کہتے ہیں گٹ، فارسی میں کہتے ہیں اور اردو میں کہتے ہیں بالشت، عربی میں کہتے ہیں شبرن. مجھے پتا ہے اردو میں اور فارسی میں بالشت، عربی میں کہتے ہیں شبر، پنجابی میں کہتے ہیں گٹ. پر جو چس پنجابی میں ہے وہ پھر کسی اور زبان میں گٹ کا فرق نکلا. صرف ایک گٹ نیک لوگوں کی بستی کے قریب تھا. اللہ نے فرمایا یہ نیک لوگوں کے قریب ہے صرف اتنا، یہ نیک بابوں کے قریب ہے صرف اتنا، یہ میرے ولیوں کے قریب ہے صرف اتنا، لہذا میں نے اسے جنتی کر دیا ہے. یہ رحمت کے فرشتے اسے لے جائیں، اس بندے کے مقدر میں جنت لکھ دی گئی ہے. تھوڑا سا اونچا گیا. جو ایک گٹھ قریب ہو اس پہ اللہ اتنا مہربان ہے، اور جو ہر لحاظ سے قریب ہو اللہ اس پہ کتنا مہربان ہو. اب عزیزان گرامی قدر قربان جائیے، میں اس واقعے کو سامنے رکھ کے آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں. بندہ جا رہا تھا نیک لوگوں کی بستی کی طرف، رستے میں مر گیا. اب آپ نے مجھے بتانا ہے، تقریر میں صرف 2 منٹ باقی رہ گئے. رستے میں بندہ مر گیا، اپنی مرضی سے مرا یا اللہ کی مرضی سے؟ کس کی مرضی سے مرا؟ رحمت کے فرشتے لینے کے لیے آئے اپنی مرضی سے آئے یا اللہ کی مرضی سے آئے؟ تھوڑا سا اونچا بولیں، کس کی مرضی سے آئے؟ عذاب والے فرشتے بھی آئے اپنی مرضی سے آئے یا اللہ کی مرضی سے آئے؟ پھر ان کا جھگڑا ہوا، اپنی مرضی سے جھگڑے یا اللہ کی مرضی سے جھگڑے؟ فیصلہ کرنے کے لیے ایک اور فرشتہ آیا، وہ اپنی مرضی سے آیا یا اللہ کی مرضی سے آیا؟ اس نے جو فیصلے کا طریقہ بتایا اپنی مرضی سے بتایا یا اللہ کی مرضی سے بتایا؟ نیک لوگوں کی طرف جو زمین تھی وہ ذرا زیادہ تھی، اللہ نے فرمایا سکڑ جا، سمٹ جا. وہ اپنی مرضی سے سکڑی یا اللہ کی مرضی سے سکڑی؟ اسی لیے پھر بلے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا. ان شعروں کے ساتھ تقریر ختم، ذرا شعر توجہ سے سننے ہیں. فرشتے، بندہ مرا اللہ کی مرضی سے، عذاب کے فرشتے آئے اللہ کی مرضی سے، رحمت کے فرشتے آئے اللہ کی مرضی سے، جھگڑا ہوا اللہ کی مرضی سے، فیصلے کے لیے فرشتہ آیا اللہ کی مرضی سے، فیصلہ ہوا اللہ کی مرضی سے. اسی لیے بلے شاہ صاحب نے کہا آپ ہی پانے کنڈیاں تے پھر آپ ہی کھچنے ڈور، رانجا تخت ہزارے دا سائیں ایتھے بن گیا چور، عرش فرش تے بانگا ہوئیاں مکے مچ گیا شور، بلے شاہ اسا مرنا نہ ہی گور پیا کوئی